پی ڈی ایم کی تحریک تو کافی پہلے شروع ہوا تھا. ہم ان کے لیے دعا گو ہے, لیکن تھوڑا سا کنفیوز تو ضرور ہے. جب ہم نے عمران کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی سیٹ میں شکست دلوایا تھا, تب ہمارا دوستوں نے کہا تھا استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ بنتا نہیں ہے. تو اب اگر وہ لانگ مارچ اعلان کر رہے ہیں تو امید ہے وہ جلد استعفیٰ دے کے لانگ مارچ پہ نکلیں گے. بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن میں کلیئرٹی ہو, اپوزیشن میں کنسسٹنسی ہو, ورنہ عوام بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور دوسرے اپوزیشن کے جماعتیں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اچھے مشورے دوسری اپوزیشن کو جو اب پی ڈی ایم ہے اس میں کہا کہ آپ سب کو کنفیوز کر رہے ہیں, آپ کا خود کی کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کبھی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں, جلسوں کا اعلان کرتے ہیں, پھر واپس لے لیتے ہیں, پھر واپس جلسوں کا اعلان کرتے ہیں, لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں. تو اس سے اپوزیشن بھی کنفیوز ہو رہی ہے. اور ایک اور اچھا مفید مفت اور معیاری مشورہ انہوں نے اپوزیشن کو یہ دیا ہے کہ برائے مہربانی آپ نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کا فائدہ نہیں, اگر استعفے نہ دیں تو استعفے دے دیں اپوزیشن والے. اس پر بھی گفتگو کریں گے. اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے. سو ظاہرہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے. ایک اور ریوائیو کرنے کی کوشش ہے پی ڈی ایم کو, لانگ مارچ کی گفتگو بار بار کی جا رہی ہے, کیا اچیو کریں گے. میرے اینالسٹ دوست میرے ساتھ موجود ہیں. ارشاد بھٹی صاحب بہت شکریہ, وسیم بدامی صاحب آپ کا بھی شکریہ, عارف امید بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب سے ذرا نون لیگ کا ویو لے لیتے ہیں شروع میں, پروگرام شروع کرنے سے پہلے. لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ رانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نہیں. لیکن یہ جو بلاول صاحب نے مشورہ دیا بھٹی صاحب کو, پہلے دو چار پی ڈی ایم ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ہو جائے گی ریوائیو بھٹی صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا مومنٹم ٹوٹ گیا, وہ غبارے سے ہوا نکل گئی. اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے رہ جائیں, اور وہ جلسے. اور پھر دوسری بات, جب شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ نہ مفاہمت ہے نہ مزاحمت ہے, 2023 کا الیکشن چاہیے. سب سے اچھی بات تو میرا خیال ہے اس پر کیپٹن صفدر صاحب نے کی. انہوں نے کہا مریم اورنگزیب کے ایک ہاتھ میں مفاہمت کی فائل ہے, ایک ہاتھ میں مزاحمت کی فائل ہے, جڑا دل کرتا ہے فائل آگے کر دیتے ہیں. یہ بات صرف کیپٹن صفدر ہی کر سکتے تھے. تو وہ انہوں نے کہہ دیا, یعنی مین پارٹی تو وہ ہے نا اس وقت پی ڈی ایم میں, ظاہر ہے مسلم لیگ نون, تو انہوں نے کر دیا. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگلے الیکشن کے بعد یا یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے, میرے خیال سے اگلا الیکشن انہوں نے کہا ہوگا کہ اس کے بعد قومی حکومت سارے مسائل کا حل نکالے گی اور یا قومی حکومت بنے گی. وہ تو شاید خاقان عباسی صاحب نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. ہاں تو نہیں, لیکن اگلی حکومت اگر نون جیت جاتی ہے تو کیا وہ قومی حکومت بنائیں گے, ساروں کو شامل کریں گے؟ تو یہ ایک یعنی وہ دیکھیں لارجر پرنسپل کے گرد تو ہو سکتی ہے. دیکھیں اس ملک میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی بھی ضرورت ہے. بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر بزنس ایز یوزول چلانا شروع کرنے کی کوشش کر دی مسلم لیگ نون نے حکومت میں آنے کے بعد, تو ان کے اوپر بہت تنقید ہوگی کہ جی آپ تو صرف حکومت بنانے کے لیے آپ نے یہ سارا رولا ڈالا تھا. پھر وہ جو ساری ریفارمز اور اس ملک کو ٹھیک کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار اور فری اینڈ فیئر الیکشنز, اس کا کیا بنے گا؟ سو بڑا پریشر ہوگا مسلم لیگ نون پہ. بزنس ایز یوزول نہیں چل سکے گا مسلم لیگ نون اگر حکومت میں آ گئی. یعنی ایک براڈر پکچر میں یا ایک آئیڈیل تو بات ٹھیک ہے, لیکن جہاں سیاست اب اتنی ہو گئی ہو, پرسنل ہو گئی ہو, ذاتی دشمنیوں پہ ہو گئی ہو, اس طرح جس طرح تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, نون لیگ, یعنی یہ سارے کیسے بیٹھیں گے ایک قومی حکومت میں؟ پاسبل ہی نہیں لگتا. تو اس لیے وہ نہیں ہے. تو مگر اچھا شوق تو بیٹھ جائیں گے, لیکن کوشش تو کر لیں گے. ہاں کوشش, لیکن مشکل لگتا ہے مجھے, مشکل نہیں بلکہ ناممکن سا لگتا ہے. عارف بھٹی صاحب, یہ قومی حکومت دور کی بات ہے, ابھی تو پی ڈی ایم نے دوبارہ کوشش شروع کی ہے حکومت گرانے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت گرے گی ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو غالباً جس پی ڈی ایم کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, وسیم بدامی ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نام تھا اس کا, جس میں سے پیپلز پارٹی نکل گئی, نیشنل عوامی پارٹی نکل گئی, اور پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. تو اس سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہ ہو, اپوزیشن کی چند جماعتوں کا الائنس ضرور کہہ سکتے ہیں. قومی حکومت کوئی نہیں بنے گی. شہباز شریف صاحب کی ملاقات میں یقین دہانی ہو گئی ہے. ان کی اب ایک ہی ڈیمانڈ ہے, جو مفاہمت و مزاحمت بلا وجہ نہیں کہا گیا. آپ کو یاد ہوگا چند عرصے قبل انہیں ایف آئی اے بلایا گیا تھا, جس کے بعد غالباً عطا تارڑ صاحب اور ایک دو اور صاحبان نے کہا تھا یہ گرفتار کر لیں گے. پی ایم آفس سے گرفتاری کا آرڈر پہنچ چکا تھا, لیکن پنڈی سرگرم ہوا
تو وہ شہباز صاحب گرفتار نہیں ہوئے. ساری میری اختلاف رائے. کمزور دل لوگ بیٹھے کرتے ہیں پٹی صاحب. جی سر, اور پٹی صاحب کہتے ہیں, چھوٹے پٹی صاحب کہتے ہیں کہ کمزور دل لوگ بیٹھے نے نہ بولو, میں ایک دم پونتھرا گیا سی, ڈر گیا میں کہ اچھا اے جڑے کمزور دل تہاڈے نال بیٹھے نے بڑی مضبوط جگہ 'ਚ بہندے نے, یہ تو لوکاں نوں کمزور کرا دیندے نے جتھے اے بہندے نے. او اللہ دا واسطہ جی اسی بڑے ہی ماڑے جے, اوے اسی تے گوشت تے لکڑی دے گوشت تے خون دے ہڈیاں دے لوتھڑے آ. او جناب تسی تے بابا ہی چھو, تسی تے بارود ہو, میں تے وسیم بندہ بھی وسیم ویسا ہی معصوم ہے. میں قبول کیتا تارا تو میں تو اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتاری رکوائی گئی اور کہیں نہ کہیں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ مفاہمت یا مزاحمت چھوڑیں, یہ رولا نہیں اب پڑے گا اس ملک میں. اب یہ صرف ڈیمانڈ ہے. دیکھیں اپوزیشن کی پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ دو جماعتیں ہیں. الحمدللہ حکومت کی بھی کوئی نہیں گورننس پرفارمنس, دونوں ایک دوسرے کی آکسیجن ہے. حکومت آپ پی ٹی میں احتجاج نون لیگ میں خود بہت زیادہ اختلاف ہے مزاحمت اور مزاحمت پر. دوسری, اب اشرف غنی کی حکومت جانے کے بعد مولانا فضل الرحمان ذرا اہم ہو گئے ہیں, انہیں بھی پکڑنا آسان نہیں ہوگا. میں صرف اتنا کہوں گا, آپ مجھ سے بہت زیادہ صاحب علم ہیں, بلکہ علم کے سمندر ہیں, تو میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ اب عمران خان صاحب بار بار ڈیزل اور اس قسم کی باتیں کرنے سے بھی میرا خیال ہے کم کریں گے. اگر کریں گے تو پھر 2 سال پورے کرنے ہیں, باقی سا خبروں کے بعد. ٹھیک ہے, 2 سال پورے کرنے. وسیم بادامی, یہ جو نئی کوشش ہے حکومت کو پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے کی, سب سے پہلے تو اس پہ کہ پی ڈی ایم ریوائیو ہو پائے گی آفٹر آل دیو ڈن, بیٹھ گئی, اتنی تحریک کھڑی کی, پیپلز پارٹی نکل گئی, اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے لانگ مارچ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لانگ مارچ مطلب ایک اسلام آباد کی طرف ایک جلسہ یا ایک ایونٹ ٹائپ کا کچھ ہو جائے, لیکن وہ آف کورس میرے خیال میں یقیناً اس میں استعفے شامل نہیں ہوں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خود پی ڈی ایم کو بھی یہ لگتا ہے کہ عوام کو یہ نہیں لگتا کہ اب وہ ریوائیو ہو پائے گی پی ڈی ایم, یا پی ڈی ایم جب حکومت کے لیے کسی مشکل کا سبب بنے گی. اور یہ بات اب خود پی ڈی ایم بھی اس بات پر کنونس ہے. اب وہ اس کو 2023 کے الیکشن سے پہلے, یا اگر ارلی الیکشنز کا ماحول بنا پائیں تو ارلی الیکشن میں, یا 2023 جب بھی الیکشن ہو اس سے پہلے کی انتخابی مہم کے طور پہ, یا اگر الیکٹورل الائنس تک بات جا سکتی ہو کہیں گے, اس کے طور پر تو چلا رہے ہیں. وہ کہتے بے شک رہے ہیں. اور آپ دیکھیے معصومیت کی انتہا دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کے بیانات ہیں 24 گھنٹے کے اندر ہیں دونوں بیانات, اور ایک ہی صاحب نے جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے. ایک بیان ہے اسلام آباد جائیں گے, مولانا کی قیادت میں جائیں گے, خس و خاشاک کی طرح بہائیں گے حکومت کو. اگلے دن مزار قائد پہ بولے کہ نہ مفاہمت چاہیے نہ مزاحمت, 2023 کا شفاف الیکشن چاہیے. تو بھائی کل آپ نے جو حکومت گرانی تھی وہ تو 23 سے پہلے گرانی تھی نا, تو آپ 24 مولانا صاحب قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے نا اس کے ساتھ ساتھ. تلاوت کرتے جائیں گے, ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے, اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے. اب یہ ایک ہو گیا کہ کنفیوژن تو موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 2 دھڑے شہباز صاحب, چلو میں ذرا ایک اور سوال پٹ کرتا ہوں انٹرسٹنگ سا ساروں سے. وسیم آپ سے شروع کرتا ہوں, کیا شہباز صاحب ڈیل کر پائیں گے؟ وسیم بادامی. اچھا, اس کا جواب اگر ٹو سٹارٹ میں میرے خیال میں ہے نہیں. اور ایک تو اپنے بچے میں کنفیوژن, میرا خیال ہے کنفیوژن نہیں ہے, یعنی پی ڈی ایم میں اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ عوام کو جو بھی کہیں کہ ہم اب حکومت تو نہیں گرا سکتے, وہ کہیں جو بھی. نہیں, لیکن کیا کرنا, بیانیہ کون سا لے کر چلنا ہے, اس پہ کنفیوژن ہے کہ کیا اب مزاحمت لے کر چلنی ہے, کیونکہ مزاحمت چلا چکے فائدہ نہیں ہوا, سو اب مفاہمت کو کیا چانس دینا. دیکھیں سڈنلی جلسوں میں شہباز صاحب تقریریں کر رہے ہیں, مریم نواز تقریریں نہیں کر رہی. یہ چھوٹے چھوٹے سائنز ہی ہوتے ہیں جس سے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کس طرف جا رہی ہے. سو مجھے یہ بتائیے کہ کیا شہباز صاحب جس ڈیل کی میں بات کر رہا ہوں کہ سر فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں اور اگر ہم جیت گئے تو ہم حکومت بنا لیں, یہ 2 ایلیمنٹس ہیں اس کے, ایک تو فری اینڈ فیئر الیکشن, دوسرا یہ کہ اگر ہم جیت گئے ہم حکومت بھی بنا لیں. یہ ہو پائے گا شہباز صاحب, یہ مینج کر سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا ایک تو سوری یہاں پہ ذرا کنفیوژن ہو گئی, میں آپ کا سوال صحیح نہیں سن پایا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر جو بیانیوں کا معاملہ ہے, اگر آپ ڈیل اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب مفاہمت اور مزاحمت پر جو بات کر رہے ہیں, اور سر حکومت بنانے کے لیے کسی کو قائل کر لیں گے, سیدھی بات کر رہا ہوں, حکومت بنانے کے لیے قائل کر لیں گے یا پی ایم ایل این کو رائٹ آف کر دیا گیا ہے, یہ پوچھ رہا ہوں.
میرا خیال ہے نہیں کر پائیں گے شہباز شریف صاحب ایسا، اس لیے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایوری ناؤ اینڈ دین، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی گاہے بگاہے وہ اپنی وہی روش اور اپنی وہی لائن اور لینتھ برقرار رکھیں گے بیکاز آف ریزن جس پر ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. اور اس لیے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے پی پی ایم ایل این اور دوسری سائڈ کے درمیان کہ اب شہباز شریف صاحب ایسا چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پائیں گے. اور یہ ٹھیک ہے کہ مریم بی بی اگر جلسوں میں کم بات کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہم یہ نہیں بولتے کہ نواز شریف صاحب تو بات کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب وہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کراچی میں نام نہیں لیے دو لوگوں کے تو بھی باتیں ساری کی ساری وہی. لیکن ایک فرق ہے نا وسیم مدانی، ایک فرق ہے کہ میاں صاحب کی تقریر ٹی وی پر نہیں آتی ہے. سو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ٹائپ سین ہے نا، کہ وہ آپ کے واٹس ایپ پہ دو آ جائیں گی 2 منٹ کی کلپس، میرے جو واٹس ایپ پہ 4 منٹس کے کلپ، ہم نے آن لائن جا کے اگر اس میں دیکھ لیا تو دیکھ لیا، لیکن وہ اس کا امپیکٹ، وہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے اس تقریر کا. جب مریم نواز کھڑی ہوتی ہیں، تمام چینلز لائیو ہوتے ہیں، اس کا وہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں وہ جملے بولنے سے بات خراب ہوتی ہے، جو کلاسز ہیں یا جو کلاس ہے، وہاں تو اس کا وہ ایکول امپیکٹ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی بھی لندن سے لگا ہوا ہے، ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے وہ ڈیمیج ان تقاریر سے ہو رہا ہے. ماسز کے تک بے شک بات نہ جا رہی ہو، پریشر بے شک کم پڑ رہا ہو چونکہ ماسز میں آواز نہیں جا رہی، لیکن ہٹ تو ہو رہی ہے وہ سائڈ، اور اس کی وجہ سے تعلقات خراب تو ویسے ہی ہیں اور رہیں گے میرا خیال ہے. بٹی صاحب، آپ نے پنڈی کے آپ نے کہا کہ شہباز صاحب گرفتار ہونے والے تھے، انٹرونشن ہوئی اور وہ گرفتار نہیں ہوئے، گو کہ وزیر اعظم ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. اب دوبارہ آپ ہی سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ گرفتاری کی حد تک ہے یہ چیز کہ ٹھیک ہے ان کو گرفتار نہ کریں ان کی، حالانکہ شیخ رشید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیب کیسز 2 سال میں نمٹ جائیں گے، یہ بھی بات شیخ رشید صاحب نے کہی ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے بٹی صاحب، کوئی ڈیل ہے یا صرف ڈھیل ہے کہ آپ ہمارے خلاف بات نہ کریں یا کچھ چیزوں کو کسی تناظر میں رکھا جائے، آپ کے کیسز کے اوپر ہم آپ کو تھوڑی سی ریلیف دے دیں گے؟ دیکھیں کاشی صاحب، ڈھیل اور ڈھیل لینے اور دینے والے کبھی اس کی رسیدیں نہیں دیتے. میں نے تو اپنی پوری صحافتی کیریئر میں کسی کا نہیں دیکھا، ٹھیک، ناٹ اے سنگل ٹائم، ناٹ اے سنگل ٹائم. آج 31 اگست 2021 تک جب افغانستان سے امریکہ فوج کا انخلاء ہو چکا ہے، مسلم لیگ کو، نون کو جو بھی مل رہی ہے میٹھی گولی مل رہی ہے. اکتوبر کے بعد اہم ترین فیصلے ہوں گے. اب ایک اور سوال ادھر میٹھی گولی پر، کیونکہ یہ میٹھی گولی کیا شہباز صاحب کو اس لیے بھی سوٹ کرتی ہے کہ ان کے کیسز بڑے سیدھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یار کم از کم چلو میٹھی گولی سے ہی، لیکن میرے کیسز رک جائیں، آگے نہ چلیں، کیسز نہ چلیں، گرفتاریاں نہ ہو، سزائیں نہ ہو، یا دے ریلائز کی یہ فی الحال میٹھی گولی ہے، اکتوبر کے بعد ہو سکتا ہے گولی ود جائے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، پاکستان میں کیسز کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی. ادب احترام کے دائرے میں رہ کر کیسز کی بنیاد پر سزائیں نہیں ہوتی، یہ ایک کڑوا سچ ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو کو کیس کی بنیاد پر سزا ہوئی تھی؟ وہ ایک الگ چھوڑ دیں. کیا پنڈی رنگ روڈ کے کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر کو پکڑ لیا گیا، باقی کو چھوڑ دیا گیا؟ وہ کیسز کی بنیاد پہ ہوا تھا. شوگر سکینڈل، گندم سکینڈل، معلم جپا، سب کیسز کی بنیاد پر کیس چلے. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا لو. کیونکہ میں ایک بتا دوں، آپ کے دوست کاشف عباسی جو میرا پسندیدہ اینکر ہے، کبھی کل صبح انہیں آپ کنگا کرے نا، آئینہ دیکھے تو ان سے پوچھئے گا. ان کے دوست کے گھر ایک میٹنگ ہوئی کہ یار یہ مریم کے بیانیے کے ساتھ ہم 2 سال سے چل رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے ہوا کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں ہوا کیا، جنوبی پنجاب کس طرح دیا گیا، یہ ڈسکشن ہوئی. ڈسکشن میں خالی زبانی نہیں کہہ رہا. پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کیا تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہوا نہیں چلے گی، لیکن عثمانی ہوا ہے، یہ کس وقت بھی چل سکتی ہے، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. یہ عثمانی ہوا بہت زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی تو جیت گئے چیئرمین سینٹ، ایگریمنٹ تھا. پھر کس نے کان میں کہا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا؟ پھر کون کون سے سیف ہاؤس میں کون کون سے ایم این اے گئے، کون سی نمبر پلیٹ والی بغیر ڈالے والی گاڑیاں استعمال ہوئی. تو لہذا حالات کا تقاضا، وقت کی مجبوری، وقفہ بڑا ضروری. 2 سال عمران خان کو برداشت کرو، آگے آ کے الیکشن کا تلہ منت کریں گے جناب. اسے ہمیں بھی وہ شفاف الیکشن کا موقع دیا جائے. اور الیکشن سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا، اکثر فون آ جاتے ہیں، کبھی نمبر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ صرف گارنٹیاں لی جائیں گی.
میرا بھائی بھٹی صاحب مسکرا رہے ہیں, کہتا ہے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ویسے میرے سے زیادہ ویل انفارم یہ ہے, میں تو بادامی معصوم ہوں. تو پائن مینو بھی معصوم قرار دے دیو, خالی وسیم بادامی نو اپنے آپ نو معصوم قرار دے رہے ہو. بھٹی صاحب یہ ظاہر ہے ایک پوزیشن نون لیگ کو تو چینج کرنی لگ ایسے رائے بادی نظر میں ابھی تک کہ تھوڑی سی پوزیشن تو بدل رہی ہے. مریم نواز کا پیچھے ہٹ جانا, شہباز صاحب کا کہنا جی مفاہمت بھی نہیں مزاحمت بھی نہیں, لیکن ساتھ ہی اسلام آباد آنے کا, یہ اسلام آباد جو آ رہے ہیں کیا گیم ہے؟ نہیں, اسلام آباد مجھے نہیں لگتا جلسہ ہو سکتا ہے کوئی خود کا انہوں نے نا, نہیں وہ تو ایک بیان ہے نا, بیان ہے. ایک طرف وہ بیان بھی دیا ہے کہ اسلام آباد آئیں گے, ریلا اب اگر نہیں آئیں گے تو اب سبکی ہوگی, اب بستی ہوگی اگر اب اسلام آباد تشریف نہیں لاتے, کیونکہ 10 دفعہ تو اناؤنس کر چکے ہیں لانگ مارچ لا رہے ہیں, یہ کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ بستی نہیں نہیں سر, مولانا صاحب جب لانگ مارچ کے لیے چلے تھے تو بلاول بھٹو صاحب نے سی آف کیا تھا, اور لاہور رکے تھے تو ہاؤس آف شریف میں سے کوئی آ کے ملا تھا. جب ادھر آئے تھے تو تقریریں کر کے سارے چلے گئے تھے. مولانا صاحب کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے نا کہ بھئی محنت میں نے کی, سارا کچھ ہم نے کیا اور فائدے کوئی اور اٹھا کے لے گئے. تو اب مولانا صاحب نے ایک طرف کہا ہے کہ انہوں نے خنجر مارا ہے, پہلے دونوں طرف کہتے تھے کہ دونوں نے مجھے پیچھے سے خنجر مارا ہے. تو یہ کوئی اب یہ ایونٹ نہیں ہونے لگا کہ مجھے نہیں لگتا, میں ہو سکتا غلط ہو جائے. پہلا سوال, لانگ مارچ آ رہا ہے اسلام آباد یا نہیں؟ نہیں کوئی آپ کے خیال نہ, میں ذرا اس کے اوپر ہاں یا نہ میں جواب. وسیم آپ کو لگتا ہے لانگ مارچ آ رہا ہے اسلام آباد؟ I will be a bit surprised اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسا ہو تو مجھے حیرت ہوگی. بھٹی صاحب آپ کو لگتا ہے ایک جملے میں جواب دے دیں کہ کیا اسلام آباد لانگ مارچ آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں. سو آپ تینوں کا خیال ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ نہیں آئے گا؟ ہاں, جلسہ ہو سکتا ہے, بڑا دھانسو جلسہ ہو سکتا ہے, اور کوئی ریلی لے کر آئیں, جلسہ کریں اور اس کو ختم کریں, اور ختم کر دیں. لیکن اگر یہ الیکشن کیمپین کا بھی حصہ ہو. اچھا ایک اور بات ہے, ایک اور بات ہے, اسلام آباد آنا, اسلام آباد پاکستان کا سوائد الحکومت ہے. ارشاد بھٹی کو مل سکتے ہیں, انہیں کہہ سکتے ہیں یار آپ کے دوست بڑے اچھے ہیں, دیکھیں مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور آپ اندازہ کریں کہ جو عارف حمید بھٹی صاحب نے تیسری مرتبہ میرا نام لیا, کوئی ظالموں دیکھنے والوں مجھے بھی امپورٹنس دو. تو وہ اچھا دوسری اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد یہ ممکن ہے کہ ریلی کی صورت میں جلسہ کریں اور برخاست ہو جائیں, لیکن ایسا کام عموماً کیا جاتا ہے. بھٹی صاحب دیکھیں, میں کیونکہ سیاست ہے نا, سیاست کو آپ کو ڈیسائفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں ہو کیا رہا ہے. اگر الیکشن قریب ہوتا, 6-8 مہینے میں الیکشن ہوتا, تو الیکشن موومنٹ کے طور پر کہ الیکشن کی کیمپین شروع ہو گئی ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ کیمپین شروع ہو. 2 سال رہتے ہیں الیکشنز میں, اس کا مطلب یہ سیاست, یہ کام سارا الیکشن کے لیے تو نہیں ہو رہا. اور وہ بھی کوئی بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے, سیاستدان بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم ابھی لے کر, جیسے انہوں نے پی ڈی ایم اٹھائی تھی اور سڈنلی بیٹھ گئی, ابھی بھی اگر یہ 2-4 مہینے لگا کے موومنٹ کو بناتے ہیں پھر یہ 2 سال نہیں سسٹین ہوتی. تو یہ کیا کرنے آ رہے ہیں سر؟ ایک وجہ ہے کہ ریلیونٹ رہنا, جلسے پریس کانفرنسوں سے ریلیونٹ ہے. نہیں, نمبر دوسری وجہ ہے کہ ایک طرف وہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ایک طرف نو مفاہمت نو مزاحمت, الیکشن ہمیں فیئر پلے ملنا چاہیے, اور فیئر پلے ملنا چاہیے, ہر ایک کو گراؤنڈ ملنی چاہیے. تیسری جو ایک وجہ ہے, آپ نے شروع میں بلاول کا وہ مس کر گئے. بلاول کیوں اتنا تلخ ہوئے ہیں؟ پٹواری تک کہہ دیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے پٹواری تک کہا ہے, حالانکہ دوسری طرف کوئی نہیں. بلاول بھٹو صاحب وہ تھے, شہباز شریف وہ کھڑے تھے, انقلاب آپ لیڈ کریں, انقلاب آپ لیڈ کریں. لکھنؤ والی تہذیب پہ وہ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں آپ آ گئے ہیں جیل سے, آپ لیڈ نہیں, اس نے کہا آپ جوان ہیں آپ لیڈ کریں. تو وہ اب آ گئے ہیں پٹواری پہ, جو کہ میرے خیال سے نہیں کہنا چاہیے تھا. پٹواری اور یہ اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا جگاڑ لگ گیا ہے, کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے. وہ اگلے اور ایک تھیوری مارکیٹ اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں بار بار اگلی حکومت ہماری بنے. اور ایک تھیوری اسلام آباد میں بہت پہلے بھی میں نے کہا کرتے تھے کہ بلاول یہ ویسے انٹرسٹنگ ہے, میں باقی دونوں اس کے لیے تیار رہیے گا کہ کیا اگر ان کا جیک لگ بھی گیا پیپلز پارٹی کا تو کیا پی پی پنجاب میں جیت سکتی ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیں. دو وجہ, ایک ہے پرویز الہی اور وہ کاف لیگ, دوسرا ہے جہانگیر ترین صاحب, تیسرا ہے آزاد امیدوار, چوتھا مخصوص بیلٹ میں جو تھیوری چل رہی ہے. اور وہاں سے لے کر کے پی میں لے کر بلوچستان میں زرداری صاحب کوشش کریں گے, سندھ سے لے کر, اور ایک گورنمنٹ بھٹی صاحب نے ہنسنا شروع کرتا اور نہیں شکر الحمدللہ کہ آپ بھٹی صاحب بھی ہنسے ہیں. نہیں, لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوں, جو انہوں نے 3 مرتبہ کہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیوں انہوں غلط ثابت کرنے کے چکر چلے گئے. پہلی بات یہ بریک کے بعد ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, کیا پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ آپ اور وسیم بادامی بریک کے بعد ذرا اس چیز پہ آ جاتے ہیں. رانا صاحب سے ہم نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ کوشش کریں گے ان کا ویو بھی لے لیں, لیکن میرا وہ بزی ہیں اس وقت. کوشش کریں گے بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو
دو چیزیں اب آپ کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے, ایک تو پیپلز پارٹی والی, لیکن ایک لانگ مارچ کیوں؟ کیونکہ لانگ مارچ دو وجہ سے ہو سکتا ہے, یا تو پریشر ڈالنے کے لیے وہ پریشر والا ٹائم گزر گیا وسیم بدامی صاحب, ایسا لگتا ہے فی الحال کوئی ڈیل, اب ڈیل نکال کے ڈیل کس قسم کی کرنی ہے, اور تیسرا یہ کہ الیکشنز اگر قریب ہوں تو اس طرح کا لانگ مارچ, جلسے جلوس, یہ پارٹی کو اور گیلونائز کرنے کے لیے پولیٹیکل اس کو کہ 6 مہینے پہلے اپوزیشن شروع کر دیتی ہے, اسے ان کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے, الیکٹورل فائدہ. آپ کے خیال میں یہ لانگ مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وسیم صاحب, ہاں وسیم بدامی, ہاں تو اس کے بعد اچھا سر سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو عوام کے سامنے یہ بتانا ہے کہ بھائی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نامی اتحاد انتقال نہیں فرما گیا اور یہ اتحاد ابھی تک برقرار ہے, تو عوام کو کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے نا. اچھا اب اس میں یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں ان کے بیانات, دسمبر میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بلاول صاحب نے گلگت سے آواز لگائی کہ لکھ لو گارنٹی لے لو جنوری میں حکومت چلی جائے گی. ان کو پتا تھا کہ جنوری آئے گا اور حکومت تو نہیں جائے گی, لیکن ظاہر ہے سیاسی ایک معاملہ تو چلانا ہوتا ہے. تو ابھی انہیں بھی پتا ہے کہ لانگ مارچ اس طرح کا نہیں ہوگا. آئی ول ناٹ بی سرپرائز, جو آپ ٹائم لائن کی بات کر رہے تھے نا کہ اگر یہ الیکشن تو ابھی 2 سال بعد لگا ہوا ہے, ان کو بھی بات پتا ہے, تو پھر ابھی سے لانگ مارچ, آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ لانگ مارچ کون سے اگلے مہینے کرنے لگے, کہ پھر جناب یہ کہیں کہ اب جناب لانگ مارچ کی تحریک کا آغاز ہو گیا, اور وہ ایسے کہ پہلا جلسہ اس لانگ مارچ کا جو کڑی کا پہلا حصہ ہوگا وہ پہلا جلسہ فلاں تاریخ کو وہاں ہوگا, اگلا جلسہ اسے 1.5 مہینے بعد وہاں ہوگا, یہ اس طرح کر کے پھر 6-7 مہینے. اف دے ہیو ٹو کیپ پی ڈی ایم الائیو, تو پھر اس طرح کے اناؤنسمنٹس کرتے رہنے, ورنہ سب پوچھیں گے نا کہ بھائی پھر پی ڈی ایم ہے کدھر, نظر ہی نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے بس یہ ریلیونٹ رہنے کے لیے, ذرا سیاسی ایک شور شرابہ رکھنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے, اور اس طرز کا لانگ مارچ ابھی ماضی قریب میں یعنی مستقبل قریب میں نہیں ہونے لگا. بٹی صاحب, پنجاب میں ایک کوئی پیپلز پارٹی کو ڈیل ہوئی ہے پہلے یہ بتائیں؟ میں تو کاشف بھائی شروع سے کہہ رہا ہوں ڈیل ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اب ڈیل ہوئی ہے. ایک تو آصف علی زرداری کی رسائی 2018 میں ڈیل تھی جس کے مطابق پیپلز پارٹی کو حکومت ملنی تھی. بدقسمتی یہ ہے میں اور آپ اتنا سچ بولتے ہیں جتنا وزن اٹھا سکے, کیونکہ ہماری حیثیت سے بہت زیادہ وزن اوپر سے گرا دیا جاتا ہے. ایک آدھا کلو اس تو بھی اتنے چک لینے, اس تو زیادہ کے نہیں جا سکتے ہیں. نامعلوم ڈالے آج کل بہت تیز چلتے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے لوم میں ہے, لوم میں تھی. آپ کو یاد ہوگا میرے بھائی محترم بلاول صاحب نے کہا پہلے یہ استعفے دیں اور پھر یہ لانگ مارچ کریں. اس سے پہلے محترم آصف علی زرداری نے, جب پی ٹی ایم زندہ تھی, پیپلز پارٹی کا حصہ تھی, تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم لانگ مارچ بھی کرتے ہیں, دھرنے بھی دیتے ہیں, لیکن نواز شریف پاکستان میں لائیں. ان کی سمارٹ چالیں آپ سمجھ نہیں رہے یار. کاشف بھائی آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہے, انسائیڈر ہے, میں تو چھوٹا تھا نامعلوم سا رپورٹر ہوں. کیا ڈو یو تھنک کہ یہ جو وزیر محترم شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں نہ مفاہمت نہ مزاحمت شفاف الیکشن دے, کیا گارنٹی ہے اگلا الیکشن کوئی بھی جیتے اور ہارنے والا اس کو یہ نہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ صرف ڈانگ ٹپاؤ پالیسی ہے. اب انہیں یہ میں نے کہا ہے عمران خان کو یقین نہیں ہے کہ 2 سال پورے کریں گے. آصف علی زرداری کو پتا ہے کہ عمران خان 2 سال پورے کریں گے, اور اب شہباز شریف صاحب اور آپ کے دوست, بڑے قریبی دوست, ان کو بھی پتا ہے, ان کو ایک سسر نے بتایا ہے کہ یار عمران 23 تک ہے, ہاں اپریل میں الیکشن کرا دے یا 22 کے اینڈ پہ کرا دے, کیونکہ ایک آدمی نے آنا ہے. انہیں خیال ہے کہ وہ آدمی آئے گا تو افتخار چودھری کی طرح ٹائم بارڈ کیس سنا جائے گا, منٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو ایوانوں میں گھوم رہی ہے اسلام آباد, اور اس کو میں یقین سے کہتا ہوں, اس بات کو میں چیلنج بھی کر دیتا ہوں. ٹھیک, پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہوگی اگلی بٹی صاحب, ہاں یا نا؟ جی سر, سوری, پیپلز پارٹی اگلی حکومت میں ہوگی؟ پیپلز پارٹی سندھ میں تو لازمی ہوگی. اب ان سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں جنوبی پنجاب کے کچھ تحائف دیں. ان کے ایک محمود صاحب ہے, اس کی بات ہے, لیکن جن سے وہ وعدے مانگ رہی ہے نا, ان کا وعدہ وفا ہوتا ہی نہیں. میری تو زندگی 30 سالہ صحافت میں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے آپ کے ہوتا ہو کیونکہ آپ کے قریب ہے ایک شہر, تو میری تو زندگی میں ان کے وعدے وفا ہوتے ہوئے میں نے سنے ہی نہیں, دیکھے ہی نہیں کبھی. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نظر آ رہی ہے آپ؟ ہاں بالکل چانس ہے, بالکل چانس ہے. مرکزی حکومت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو انہوں نے پلان بنایا اس پلان پہ عمل ہو پاتا ہے. اس کا مطلب عمران خان اگلی حکومت میں نہیں ہے؟ یعنی تھیوریز تو یہی ہیں کہ عمران خان کی اگر 2 سال عمران خان صاحب کے گورننس پرفارمنس بہتر ہو گئی, مہنگائی, بے روزگاری, غربت جو ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں لوگوں کو وہ ہو گئے, کچھ وعدے دعوے نعرے
اور لوگوں میں آ گئے تو الیکشن کا تو ایک علیحدہ ہے نا. لیکن یہ تھیوری ہے کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے پی اور یا ترین گریپ کاف لیگ. اچھا دو تین چیزیں اگر آپ جو پچھلا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ, پہلی بات تو یہ کہ آپ وقفے میں ٹھیک کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ پہلی دفعہ کوئی تھوڑا, بھٹی صاحب بھی کہہ رہے پہلی دفعہ تھوڑا ہوا ہے. لانگ مارچ تو کئی دفعہ کر چکے, اور جو لانگ مارچ ہوا جس میں ترانوں میں مولانا صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ تیس نیس کر دیں گے, وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے, آریا پار ہو جائے گا, پھر یہ بھی وعدے ہوئے جنوری میں حکومت جا رہی ہے, مارچ سے پہلے مارچ ہو جائے گا, اور سارا کچھ, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. پلان اے پلان بی دعائے خیر ایک سنا اور نکل گئے. تو اب کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی نکل گئی, اے این پی نکل گئی. اچھا دوسرا, اگر یہ لانگ مارچ نہ کہتے تو آج ہم کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جلسے کا کہ یزیدی. ہاں لیکن یہ تو دیکھیں سبکی والی بات ہے نا کہ یہ تھوڑی وہ پازیٹیو بحث نہیں ہو رہی. دیکھیں پالیٹکس میں اپنے آپ کو پارٹیاں لائیو رکھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن پازیٹیولی, نیگیٹیولی نہیں. جو ہی انہوں نے اعلان کیا کہہ رہے ہیں جی مردہ گھوڑے میں جان پڑ رہی ہے, کیا یہ کچھ کر پائیں گے؟ نہیں جی کچھ نہیں کر پائیں گے جی. یہ تو آپ دیکھیں نا, کئی ٹی وی چینلز پہ میں نے دیکھا کہ کمال کا جلسہ ہو گیا, کمال انہوں نے کہا ریلیونٹ ہو گیا. اپنے چینلز کو اپنے یعنی وہ کرنے کے ایک تو کیا کہتے, دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی انکار تھوڑی کیا کہ لانگ مارچ کر, لانگ مارچ کہیں گے کہ سال بعد کر لیں گے, 6 مہینے بعد کر, ڈیٹ تھوڑی دی ہے. دوسری بات, اسلام آباد آئیں گے دفن کر دیں گے, یعنی اور کیا کہتے آج کمال یزیدی اسمبلی, حالانکہ مولانا صاحب کا بیٹا بھی یزیدی اسمبلی میں اور نہیں وہ تو پرانا ہو گیا نا. اب جو یزیدی اسمبلی اچانک نظر آ گئی کہ وہ یہ یزیدی اسمبلی ہے, تو اس میں مولانا صاحب کا بیٹا, ان کی سارا کچھ, اور شہباز شریف صاحب جو اسٹیج پہ تھے وہ اپوزیشن لیڈر ہے یزیدی اسمبلی کے. اچھا اس کے بعد انتخابات ارلی, ایک یہ کہ تھوڑا سا ہوا تک کرو, انتخابات ارلی بھی ہو سکتے ہیں, جو ایک تھیوری چل رہی ہے کہ عمران خان سب پہلے کروا دیں گے, اور ووٹر سپورٹرز کو ارلی الیکشنز کا مطلب 4-6 مہینے ہے, ارلی الیکشن کا مطلب سال 1.5 سال نہیں ہے. ہو سکتا ہے. اور دوسرا ووٹر سپورٹر کو جوش دینے کے لیے, اور جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میز پر بیٹھنے کے لیے, میز پر بٹھانے کے لیے, کہ بھائی ایک طرف یہ ہے کہ ہم خس و خشاک کی طرح بہا دیں گے, دفن کر دیں گے, دوسری طرف یہ بھی ہے لیکن وہ لانگ مارچ اور قسم کے ہوتے ہیں جس میں میز کے اوپر بیٹھنے کی یو گیٹ اے سیٹ آن دی ٹیبل. وسیم بادامی صاحب, دیٹ آلسو کمز ود کہ آپ کی پولیٹیکل, یعنی آپ کا اسٹینڈنگ اتنی ہو کہ جو آپ کو کوئی کہے کہ یار آئیں اب بیٹھے میز کے اوپر, یہ تو یو نو دے آر سیریس, دس مینس بزنس. یہاں پر تو ان کے اپنے اندرونی مسائل ختم نہیں ہو رہے, پارٹیاں اپوزیشن کی علیحدہ ہو گئی ہیں, دونوں ایڈریس کر لیں کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نظر آ رہی ہے, اور دوسرا یہ جو بات ہو رہی تھی لانگ مارچ, گیٹنگ اے سیٹ آن دا ٹیبل. آئی کمپلیٹلی ایگری, یہ والا لانگ مارچ نہیں ہے. وہ لانگ مارچ پچھلا تھا کہ جب ایک پریشر اس طرح کا بلٹ ہوا تھا, جب یہاں سے پیپلز پارٹی نون یہ وہ سارا, کہ کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اکٹھے نظر آ رہے تھے, وہ سارے اکٹھے نظر آ رہے تھے اور دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر. ہاں, اور حکومت 14 دن نظر ہی نہیں آئی تھی, اور میرا وزیر نظر نہیں آتے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کابینہ میں, بلکہ ایک خطاب کرتے ہوئے کہ میرے سارے لوگ گھبرا گئے تھے, کابینہ کے لوگ گھبرائے ہوئے تھے, تو اس وقت تو بڑا پریشر تھا. جی وسیم. ہاں, اور وہ لیکن بس ان کو ایک امید آسرا ضرور تھا, وہ کوسار پہ کہتے تھے کہ بھائی وہ جن کے خلاف آوازیں لگا رہے ہیں نا وہ نمٹ بھی لیں گے یار, تو بٹ ٹھیک ہے. جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یار جب نون کے خلاف آپ لوگ آئے تھے تو نون کے تو سارے وہ ذرا گھبرائے ہوتے تھے, آپ لوگ سارے غائب بھی ہو گئے, تو کہتے ہیں بھائی وہ جن سے ہے وہ نمٹ لیں گے وہ خود ہی, یار یہ وہ تو بہرحال. لیکن وہ کسی فریق کو ٹیبل پہ لانے میں کامیاب ہو گئے. تو میرا خیال ہے یہ وہ وقت تھا جب نون لیگ ایک اچھی ڈیل کریک کر سکتی ہے, جس کو انہوں نے اس وقت نہیں کیا. اور یار میاں صاحب باہر چلے گئے اور کیا ڈیل کریک کرتے ہیں. نہیں بادامی صاحب پلیز نا, بے معصومانہ جواب نہیں. سوال ٹھیک ہے, یعنی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چھوٹے بھائی کی گارنٹی پہ ایک ہائی کورٹ زندگی کی گارنٹیاں مانگ رہی ہے, دوسری بار بھجوا رہی ہے, اور پھر وہ 8 ہفتے کے لیے نکل گئے, اور وہاں بیٹھ کے وہ ہماری جمہوریت سویلین بالادستی ووٹ خودوں کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حاصل ہی کچھ نہیں ہوا. پاکستان کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا, آپ پتہ نہیں آپ کیا, آپ اس کو لانگ مارچ, میں کیا میں تو ویسے وسیم آپ بھی کمال کر رہے ہیں. پاکستان کی عدالت نے نواز شریف کو نائل کیا, آپ اس کو نہیں مانتے. پاکستان کی عدالت نے نواز شریف کو جیل دیا, آپ اس کو نہیں مانتے. لیکن اسی طرح کہ آپ کہتے ہیں پاکستان کی عدالت نے فیصلہ نہیں مانتا, لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ غلط تھا, یا نواز شریف نائل ہے, یہ بات فیکٹ ہے. ہاں لیکن بات ہو سکتی ہے. خیر یہ تو میں نے سر وسیم اس کی بھی ریزن ہے, اس کی بھی ریزن ہے نا, وہی بھٹی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی ریزن ہے, اس کی بھی ریزن ہے. ابھی وہی عدالت کہہ رہی ہے کہ تصدیق کر کے گئے, جھوٹ بول کے گئے ہیں. ذرا آپ میرے ساتھ رانا تنویر صاحب, میں ذرا ایک یہ جو کنفیوژن والی بات ہے ان سے پوچھ لوں. رانا صاحب السلام علیکم. اور ہم یہی سوال کرتے بھی ہیں نون لیگ کے لوگوں سے. جی بالکل. رانا صاحب جی وعلیکم السلام. رانا صاحب ہر دفعہ تسی میڈیا نو ایک نویں بحث ہی لا دیندے ہو, چنگے پلے ٹھنڈے بیٹھے سو, وہ دوبارہ کوئی لانگ مارچ شروع ہو گیا ہے, کوئی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خون گرم رکھنا چاہیے.
खाली खून गरम रखना वास्ते है क्या? नहीं नहीं, खून गर्म होएगा तो कुछ होएगा ना। सर, है जो कंफ्यूजन, जो बात आज बिलावल साहब ने भी कही कि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन को भी कंफ्यूज कर रही है, ये बताएं, मियां शहबाज साहब कहते हैं कि ना मफाहमत है ना मजामत है, सो आप वाली बात ठीक हो गई, कोई क्लैरिटी आ गई है कि मजामत नहीं करनी? पता काशिफ साहब, मैं असल में ना कुछ थोड़ा सा ना उधर से तो कंफ्यूज नहीं हूँ, पार्टी तुम्हारी बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज किया हुआ है। आप बात बार बार ये मुफाहमत मजामत ये हो जाता है किसी तकरीर में, किसी गुफ्तगू में। असल में मैं समझा कर थक गया हूँ कि हमारी जो जदोजहद है, हमें, मैं इसको जदोजहद कहता हूँ, जिसको एक स्ट्रगल है, जिसको वो स्ट्रगल इसलिए है कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो और आइन और कानून की पासदारी की जाए, उसके मुताबिक चला जाए, जिसको वोट मिले उसका वोट निकले, कोई उस पर असर अंदाज ना हो। तो ये उसको सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारी जदोजहद है, क्योंकि पास में हमारा जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो यही रहा है कि वोट किसी को और डाला जाता है, निकलता किसी और। ठीक कह रहे सर, लेकिन एक बात बता दें, चले ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात हम इसके ऊपर बहस भी करते हैं। काशिफ साहब, जी आरिफ भट्टी साहब। अच्छा काशिफ साहब, राना तनवीर साहब से एक थोड़ा सा अगर आप इजाजत दे तो एक अर्ज कर दूं, अगर आप इजाजत दे, योर परमिशन। ओ विचों तुसी निकल आए हो, काशिफ काफी दिन थी। अच्छा राणा साहब, आपकी पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, लंबी चौड़ी। आपके ख्याल में इलेक्शन कब हो रहा है? राना तनवीर हुसैन साहब के जो साहिब इल्म है, आपके ख्याल में इलेक्शन कब हो रहा है? आपकी बड़ी तवील मुज़ाकरात हुई है और गपशप हुई है, उसमें एक दो आपके और दोस्त भी आ गए थे, तो बाकियों का नाम लेना ममनू है। बात सुने मेरी भट्टी साहब, ना किसी मुलाकात हुई है, ना मेरी गपशप होती है, ना मैं सीधा साधा साहब ताडे बारे इस नून लीग आपे खबर उड़ाती है कि आप लंदन जाने से पहले भी नाश्ता किसी और के साथ करके जाते हो, आपके बंदे अपने कहते थे जानते हो तुसी ए गल्लां ना करया करो। राणा साहब इरशाद भट्टी है, मैंने भी पता चलता है कि तुसी और खाजा साहब जेड़े ने ये बड़ी मुलाकात आ गए थे। राणा साहब मैं टिप दे देता हूं, एक मुलाकात में राणा शमीम साहब भी एंड पे आ गए थे। चलो हुण जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो दस दो उन्होंने की किया है, होने तो ही चीजें ना। मेरी बात सुने, हवा छोड़ देने नाश्ता फलाना, मैं यकीन करो, लेकिन जो इलेक्शन का आपने कहा है ना, इलेक्शन मेरा क्या ख्याल है जी, आपने शुक्र है ख्याल का है, या ये नहीं कह दिया कब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 22 में इलेक्शन हो जाएंगे, 22 से आगे ये मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता। ये 22 के शुरू में या आखिर में सर? नहीं, 22 के शुरू में तो मेरा हाल शायद ना हो सके, लेकिन हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। ठीक। दूसरा, लॉन्ग मार्च आ रहा है इस्लामाबाद। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा कहा कि पीडीएम में मैं कभी पीडीएम की वो अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी नहीं करता, ना मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन वो जो डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें वहाँ होती हैं, उनको हमें पता चल जाता है कि ये बात हुई, वो पार्टी हमारी की उधर नुमाइंदगी होती है। पहले शायद फरकान साहब करते थे, और कल की मीटिंग में या इससे पहले एक मीटिंग में शहबाज साहब वहाँ पे गए हुए थे। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ये बात हुई है लॉन्ग मार्च वाली, तो उसमें हर्ज नहीं है कि एक अपोजिशन है, हम अपोजिशन के लोग हैं, जो समझने वाली बात है। लोग समझते हैं कि जब अपोजिशन कोई, मैं आपको एजुकेट वैसे करता पहले भी किया, अब भी कर रहा हूँ, कि अपोजिशन जब भी हिलजुल करती है, जब कोई थोड़ा सा जिस तरह मैंने कहा है कि गर्म खून करती है, तो ये समझते हैं कि शायद हम हुकूमत गिराने के लिए कुछ नहीं, हमें पता होता है कि आप डील करने के लिए आ रहे हैं सर। हुकूमत गिराने के लिए कोई लॉन्ग मार्च नहीं करता, देखो ना, डील करना से करते हैं सर। यही थोड़ी गलतफहमी है। अगर डील करनी हो ना तो फिर हम अकेले जदोजहद करें। ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म है जिससे वो निकल गया। लेकिन मेरी पूरी बात सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक अपोजिशन है, एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की वो डायरेक्शन जो है, जो 3 साल से उसने ली हुई है, वो किसी तरह भी मुल्क और कौम आवाम के लिए ठीक नहीं है। उसको मैं अगर तशरीह करूँ तो बहुत महंगाई, गवर्नेंस, सो ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं, पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया, सो ऑन। लेकिन अपोजिशन का ये काम है, फर्ज है कि वो निशानदेही करे, वो प्रेशर डाले और गवर्नमेंट को कोशिश करे कि राय रास्ते आए और लोगों को रिलीफ मिले, कोई गवर्नेंस बेहतर हो, कुछ चीजें बेहतर हो। और जब भी इस किस्म की बात होती है, गवर्नमेंट थोड़ी सी
ڈیفینسو ہو جاتی ہے جس طرح پی ڈی سر ایم ویسے ایک آخری بات مجھے کہہ رہا بریک کا یہ اب اگلے جلسے میاں شہباز شریف صاحب کریں گے مریم نواز شریف صاحبہ کریں گے کس کی مجھے سمجھ نہیں کیا میں کہا اگلے جلسوں میں اور یہ لانگ مارچ میں مریم بی بی آئیں گی یا شہباز شریف صاحب آئیں گے؟ لانگ مارچ میں دیکھیں نا مریم بی بی نے بڑی سکسیسفلی جب شہباز صاحب جیل میں تھے تو بڑا سکسیسفلی جلسے کیے بڑی اس کو موبلائزیشن کی آزاد کشمیر میں بھی کی باقی جلسوں میں بھی کی تو میرا جب زیادہ موبلٹی کی بات ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو پارٹی جب مناسب سمجھے گی مریم بی بی کی ڈیوٹی لگا دیں گی وہ باہر نکل آئیں گی لیکن ابھی ان کی ڈیوٹی ہے وہ گھر بیٹھے میری بات سنیں شہباز صاحب صدر ہیں ابھی موبلٹی کی ضرورت نہیں ہے ابھی وہ گھر بیٹھے رانا صاحب اس کا جلدی سے جواب دے دیں بریک پہ جانا وہ صدر ہیں اور صدر کا اپنا وہ رول ادا کرتے رہیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں ابھی مریم بی بی کی ڈیوٹی گھر بیٹھنے کی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے ابھی آپ نے کراچی کا جلسہ دیکھا اس میں شہباز صاحب تھے شہباز صاحب صدر ہیں سر یہ لیکن وہ مجھے آخری جلسہ بتائیں جس میں شہباز صاحب اور مریم بی بی اکٹھے تھے اب مجھے یاد نہیں آتا میں یاد تو منو بھی نہیں آ رہا سر ایسے نہیں تو پوچھ رہا تھا ڈیکولو کاشف صاحب تسی سارے جننے بیٹھے ہو نا بدامی صاحب تو علاوہ سارے شرارتی بیٹھے ہو میں کرا کی اچھا رانا صاحب یہ دسو شہباز شریف تے صاحب دے نال رانا تنویر حسین صاحب دی مریم دے موضوع تے بھی گفتگو ہوئی او کی ہوئی سی چلو ایویں لائٹر دیا دس ایویں ہستے عرب صاحب کوئی میری کبھی گفتگو نہیں ہوئی میں آپ کو پتا ہے بڑا رانا صاحب اللہ دا واسطہ دے او کیمرہ تسی بڑی صحیح گلاں کردے ہو کیمرہ دے سامنے نا تسی مینوں جھوٹا کراتا ہے پنڈی صاحب تواڈے نال میرا کوئی تکلف ہے پنڈی صاحب تسی سمجھ دو میں بڑا ریزرو تے شائی جا بندہ میں مینوں تو کرو ایکٹیوسٹ سمجھ لیا کہ میں بڑا اچھا چلو انداز تسی شہباز کیمپ ہو یا نواز شریف مریم نواز کیمپ ہو سر وہ تو کہہ رانا صاحب تسی بڑے گہرے آدمی ہو اگر تے تہاڈی مٹھ کھلے نا ادھا مریض کے رڑ جاوے میں اج حساب لا رہا کیمرے تے تسی بڑے گہرے ہو اور کیمرہ تسی بڑے زبردست ہو کاشف صاحب نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف ہمارے صدر ہیں آپ کو کیا غلط فہمی ہوگی ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب اچھا آپ جانے دیں ان باتوں کو آپ کس طرف لے کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین واپس ویلکم بیک ناظرین بھٹی صاحب ایک جملے میں کیا اخذ کیا آپ نے اس گفتگو سے اکینا جھکینا تھکینا لگے رہو وسیم بادامی صاحب لانگ مارچ از ناٹ ہیپننگ اینی ٹائم سون فی الحال ایسے ہی چلتا رہے گا سر اور پی ایم ایل این میں سب اچھا ہے وسیم ایک جملہ جیسا چل رہا ہے نا ویسے چلتا رہے گا کنفیوژن کے ساتھ نہیں ہوگی اسی آر بھٹی صاحب ہاں جی ہاں رانا تنویر صاحب نے کہا ہے وقت پہ الیکشن ہوں گے صرف تھوڑا سا اس نے 22 کا اینڈ نومبر ہے یا 23 کا وہ مان گئے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا کوئکلی سر آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں 2022 میں الیکشن ہوگا وہ ٹائم تو نہیں ہے نہیں وہ 22 اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر